ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر اس نے بار بار یہ سوال پوچھا تو ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ یہ جو غصہ ہے نا، بھڑکنا، برانگیختہ ہو جانا، یہ تمام اخلاق رذیلہ کی جڑ ہے، اور یہ ہمارے وقت کو برباد کر دینے والی، عمر عزیز کو ضائع کر دینے والی چیز ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہم میں صبر و تحمل نہیں ہوتا، ہم حلم اور بردباری اختیار نہیں کرتے اور مسئلہ بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں۔ جو چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا، وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ خواہ دولت ہے، وہ خواہ جائیداد ہے، وہ خواہ عزت ہے، اور خواہ وہ کوئی بھی حق ہے۔ تو اپنے ظرف کا پیمانہ چھوٹا نہ کریں اور اپنے تحمل کو اس قدر کم نہ رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جائے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح سے غصے کرتے ہیں تو پھر ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی توجہ مقصد سے ہٹا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لے جاتے ہیں۔ ویژن جو ہوتا ہے نا انسان کا، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے سے کسی معاملے کے اندر گھس جاتا ہے اور اس میں وہ دھینگا مشتی پہ اتر آتا ہے۔ تو غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تحمل، بردباری کے ساتھ معاملات کو حل کریں۔ آسانی کے ساتھ کوئی چیز آپ کے پاس اس طریقے سے آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں۔ غصے سے چھین کر لوگوں سے لینا، خواہ وہ عزت ہی کیوں نہیں اور خواہ وہ دولت ہے، کچھ بھی اچھا نہیں۔ جو لوگ اپنی عزت کرواتے ہیں نا غصے کے ذریعے سے، لوگوں پہ دھاک بٹھا کر، روب جما کر، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ اپنا کوئی حق وصول کرتے ہیں غصے کے ذریعے سے، تو لوگ ان کو کوئی چیز وہ دے بھی دیتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں برے کلمات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اپنے ان معاملات کو ہمیں سمیٹنا چاہیے، اور زندگی کو ہمیں، عمر عزیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے غصے کے اندر۔ اور جو شخص بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص وہ ہے جو بہت ہی ضدی قسم کا جھگڑالو ہو۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ مبغوض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک المراء وهو محق بنی لہ فی اعلی الجنۃ بیت، کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے ایک اعلیٰ مقام میں گھر بنائیں گے۔ تو دیکھیے یہ کس قدر قابل قدر بات ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو جھگڑا نہیں کرتا اگرچہ وہ حق پر ہو، اور وہ بندہ جو ہر بات میں جھگڑا کرتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور اس جھگڑے کی وجہ سے گھروں کے نظام درم برم ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں وہ ہر معاملے میں جھگڑا نکالتی ہیں، ہر معاملے میں جھگڑا۔ بعض خاوند ایسے ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں جھگڑا نکالتے ہیں، تو گھر کا نظام تو درم برم ہو جاتا ہے۔ جب آوازیں اونچی ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی، تو بچے ان کی ذہنیت پر، ان کی سوچ پر، اور ان کی ذہانت اور صلاحیتوں اور صفات پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ مزاج ان کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا چڑچڑا ہے، یہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے۔ آپ خود آپس میں لڑتے ہیں تو پھر بچے تو چڑچڑے ہوں گے۔ اور بعض لوگ محلے میں چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جائے نا تو انہوں نے بہت اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دینا، بچوں کے ساتھ جھڑپیں شروع، اور خواتین کو بھی معاف نہیں کرتے، بڑی سخت گیری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے ناپسند ہیں۔ جھگڑا کیوں کرنا ہے؟ اپنی زندگی کی قدر کریں اور ان جھگڑوں میں سے نکلیں، مقصد کی طرف آئیں۔ ہمارا مقصد تو آخرت کو بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنے مزاج کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنی طبیعت کی خوشگواری کو بھی خراب کرتے ہیں۔ جب طبیعت کے اندر تھوڑا سا غصہ آتا ہے نا، مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ آپ لڑتے ہیں، اگلے بندے کو تکلیف کم ہوگی، آپ کو زیادہ ہوگی۔ اپنا مزاج خراب نہ کریں، اپنی طبع خاطر کو برباد نہ کریں، اپنی یکسوئی کو ضائع نہ کریں، اور غصے میں سے نکلیں۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے کہ کوئی بندہ غصہ چھوڑ دے اور تحمل مزاجی اور حلم اور بردباری کے ساتھ بندہ آگے اپنی منزل کی طرف دیکھتے ہوئے چلے۔ ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستگی اور بردباری۔ کاموں میں آہستگی اختیار کرتے ہو اور بردباری، اور یہ بردباری ایسی چیز ہے، یہ سرداری کی صفت ہے۔ یعنی جو لوگ سردار ہوتے ہیں نا، ان میں آہستگی اور بردباری ہونی چاہیے، سردار لوگوں میں ہونی چاہیے، تو بڑے درجے تک پہنچانے والی، اور بڑے درجے میں اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کے لیے ضروری صفت آہستگی، بردباری۔